عمر بن عبدالعزیز صرف مسجد میں خطبہ پڑھ کے گئے، جب باہر نکلے تو بگیاں کھڑی تھی، سرکاری پروٹوکول کھڑا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے یہ سارا کچھ کس لیے آیا؟ انہوں نے کہا حضرت تو آنو گھر پہنچانا ہے۔ فرمایا عمر اپنے پاؤں پر چل کر آیا اور پاؤں پر چل کر واپس چلا جائے گا۔ وہ سارے سرکاری، وہ ساری مشینری، وہ بیوروکریسی، وہ ساری اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ آج کے بعد عمر بن عبدالعزیز کے ہوتے ہوئے کرپشن نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا عمر جیسے پیدل چل کے آیا تھا، ان بگیوں کی ضرورت نہیں، یہ میرے باپ کا مال تھوڑا، یہ تو قوم کا خزانہ ہے، چلو واپس لے جاؤ۔ جب گھر پہنچے تو آپ کی بیوی بادشاہ کی بیٹی تھی، گھر پہنچ کر کہا آج عمر مسلمانوں کا حکمران بن گیا، 33 سال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عمر بن عبدالعزیز نے گھر جا کر اپنی بیوی کو کہا آج فیصلہ کرنا ہے تم نے کہ یہ ہیرے، یہ جواہرات، یہ زمینیں، یہ مربع، یہ باغات، یہ گھوڑے، یہ استبل، یہ تمہارے باپ نے ملک لوٹ کر خزانے سے دیے تھے، آج عمر بن گیا مسلمانوں کا حکمران، آج یہ فیصلہ کرو عمر رکھنا ہے کہ یہ مال رکھنا ہے۔ اگر مال رکھنا ہے تو عمر تمہیں ابھی طلاق دیتا ہے، اگر عمر رکھنا ہے تو یہ مال قوم کے خزانے میں جمع کرا۔ بس دوسرے دن ارباں پتی عمر بن عبدالعزیز کا خاندان امیہ ارباں پتی لوگ دوسرے دن فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے تھے، کوٹھے چھوڑ کر، خزانے چھوڑ کر، ان کو پتا اوپر عمر آ گیا۔ بس بات تو ختم ہے، اتنی دیر میں اسلام آ جاتا ہے، نہ یہاں بلوں کی ضرورت ہوتی ہے، مسجد سے گھر پہنچتے پہنچتے اسلام آ جاتا ہے۔ 33 سال تم لوٹ مار کر رہے ہو اور کس کو کہہ رہے ہو کہ یہ ملک ناخواندگی کی وجہ سے اے پلر نہیں سن نہ کھڑے کر دے، 1 کروڑ دا پلر تھی کھڑا کیتا ہے تے جا کے وہ احمد پور شرقیہ والے تو گھر دینے سن۔ انہوں نے دیکھی جو کوئی نہیں چیز تھی تو انہوں نے کہا چلو 2 لیٹر تیل سے ہو سکتا ہے ہمارا مستقبل سنور جائے۔ اس واسطے ہم جس نظام